اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین واللہ خیر الرازقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سب بھائیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں، بزرگ ہیں، سب کو میرا اور میری ٹیم کی طرف سے بہت بہت دل کی گہرائیوں سے سلام۔ میں آپ سب کو سلام علیکم کرتا ہوں، کیونکہ دوستو میں اپنا چینل جو میں نے شروع کیا ہے MF ٹی وی چینل کے نام سے، اور اس کا لوگو ہے عوام کی آواز۔ خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ سب سے پہلے میرا جو مقصد ہے اس چینل کو چلانے کا، اور بیسک جو میری ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ آلسو میرڈ اینڈ آئی ہیو 4 چائلڈس۔ میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ایک بیٹی ہے، بیٹی ابھی چھوٹی ہے۔ بڑا بیٹا میرا میٹرک میں ہے، 10th میں ہے، اس سے چھوٹا 6th میں ہے اسٹینڈرڈ میں، اس سے چھوٹا 4th اسٹینڈرڈ میں ہے۔ ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں، اور میں خود جو ہوں FSC ہولڈر ہوں، FSC نے کیا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں اپنا انٹروڈکشن آپ کو دے رہا ہوں، اور جو میری ضرورت ہے وہ یہ کہ اب میں اپنی ضرورت کے متعلق سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ پلیز غور کیجیے گا کہ آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا گرو ہو چکا ہے کہ ہر بندہ، ہر آدمی، چاہے وہ جوان ہے، زیادہ تر جو یوتھ ہے ہماری، ینگسٹر، میل فیمیل، اس کے علاوہ ایجڈ لیڈیز ہیں، آنٹیاں ہیں، انکل ہیں، بزرگ ہیں، سب سوشل میڈیا پہ اپنا کوئی چینل بنا کر، کوئی فوڈ کا، کوئی ہارر ٹی وی کا، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے چینلز بنا کر تو لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں، سب کو۔ اور ماشاءاللہ لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کے پروگرامز دیکھتے ہیں، ان کے چینلز کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو میں نے بیسک جو میرا مقصد، اب میں مقصد کی طرف آؤں گا۔ اس MF چینل جو میں جو یہ لانچ کیا ہے یا چلانے کی ایک میری کوشش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے۔ اور آپ سب سے بھی میری صرف یہی درخواست ہے کہ اگر آپ کو لگے، کچھ ایسا فیل ہو، میں آپ سے ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لائک کریں یا بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور سبسکرائب کریں، ایسا کچھ میں آپ سے نہیں کہوں گا۔ جسٹ اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کو کچھ ایسا لگے، فیل ہو کہ میں کچھ بہتر کر رہا ہوں، اور
اپنی جو یوتھ ہے یا آنے والی جو نئی نسل ہے، ینگسٹر ہیں، اور غالباً جو بزرگ ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں مجھ سے ایکسپیرینس میں جو ہمارے بڑے ہیں مجھ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں، انہوں نے زیادہ مجھ سے دنیا دیکھی ہے، زمانہ دیکھا ہے، تو ان کو تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کو کچھ سکھاؤں گا، لیکن کہتے ہیں نا کہ ضروری نہیں کہ بڑا جو ہے وہ ہی آپ کو ہمیشہ عقل کی یا سمجھداری کی بات بتائے، بعض اوقات چھوٹے بھی جو ہیں وہ عقل کی اور دانش مندی کی بات کر دیتے ہیں یا بول دیتے ہیں، تو اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے کہ اچھی بات چاہے چھوٹا کرے یا بڑا کرے اس کو سن کر اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی انسان کوشش کرے۔ تو میں اب آتا ہوں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ میرا جو یہ چینل لانچ کرنے کا جو یا چلانے کا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ مختلف چینلز جو چل رہے ہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں آپ سب کو، کوئی فوڈ کے طریقے، کھانے کے طریقے کوئی بتا رہا ہے، کون سی ڈش کیسے بنانی ہے، کوئی میک اپ کے بارے میں بتا رہا ہے، کوئی ہارر شوز دکھا کر اور انٹرٹین کر رہا ہے۔ میں نے اب تک جتنے بھی چینلز دیکھے ہیں، مجھے ابھی تک یہ میں کسی کی دل آزاری یا جتنے بھی چینلز اس ٹائم سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں، میں ان سب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کے بھی خلاف یا کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، جسٹ صرف میری ایک رائے ہے۔ ہر انسان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے اور وہ اپنی رائے رکھنے کا جو ہے وہ حقدار ہوتا ہے، اپنا اس کی کیا سوچ ہے، کیا تھنکنگ ہے، اس کو پورا حق ہے کہ وہ اس کا اظہار کرے۔ تو مقصد صرف اتنا ہے کہ اس وقت ہم مسلمان ہیں، اور جب میں آئی ایم 41 ایئرز اولڈ ایٹ دس ٹائم، 41 سال میری ایج ہے۔ جب میں اپنے بچپن کو سوچتا ہوں، جب میں نے ہوش سنبھالا تھا، غالباً جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے، کچھ اس کو سمجھ بوجھ آتی ہے، تو اس کی 5-6 سال 7 سال ایج میں، آج کل تک کے بچے تو جو ہیں وہ بورن ہوتے ہی جو ہیں وہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ ان کو سب کچھ ہی پتہ چل جاتا ہے، موبائل چلا لیتے ہیں سب کچھ چھوٹے ہوتے ہی۔ مینڈو سے کہ جب میں اپنے پرانے وقت کو آج سے 20-25 سال پیچھے یا 30 سال پیچھے ہم جائیں، تو صبح جب ہوتی تھی تو صبح کا آغاز ہم جب ٹی وی اسکول جاتے تھے تو ٹی وی ہم نے چلانا تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سنائی جاتی تھی۔ اس کے بعد مارننگ شو جو ہوتا تھا دن کے ٹائم، اس میں ایک سادگی کا ایک وہ ایٹماسفیئر نظر آتا تھا، انوائرمنٹ جتنا بھی ہوتا تھا، اور جو کچھ بھی گفتگو مارننگ شوز میں کی جاتی تھی بڑی قابل دید ہوتی تھی اور سننے والی ہوتی تھی، دانش مندی کی باتیں بتائی جاتی تھیں اور بڑا بہترین طریقے سے انٹرٹین کیا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی لیڈی ہوسٹ ہوتی تھی تو پردہ ہوتا تھا، دوپٹہ سر پہ ہوتا تھا۔ آپ خود دیکھ لیں، آج کل آپ کا جو میڈیا ہے یا شو بز ہے یا جتنے بھی چینلز چل رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ہوں یا عام جو ہم کیبلز وغیرہ پہ دیکھتے ہیں چینلز میڈیا کے جتنے بھی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہم سیدھی راہ پر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ خود دیکھیں کہ اس ملک میں لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی پتہ نہیں لوگ مشکل سے کس طرح کما کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اور یہاں ہم لوگ جتنے بھی چینلز چل رہے ہیں، خاص طور پہ فوڈز کے، لیوش قسم کی ڈشز اور
یہ فلاں امکان کون سی، مطلب مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ایک انسان کی حیثیت دال چٹنی کی نہیں ہے. وہ بیچارہ کہاں سے چکن، مٹن یا بیف یا یہ چیزیں افورڈ کرے گا. ٹھیک ہے، جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ بہت بہترین چیز ہے. ان کے لیے ایسے چینلز کہ وہ بہت ان کو سیکھنے کو ملتا ہے، پکانے کو ملتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اوپر کے بجائے نیچے جو ہے، کہتے ہیں نا انسان اگر اوپر دیکھ رہا ہے تو اس کو اپنے نیچے بھی دیکھنا چاہیے. ہم لوگ صرف اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم نیچے نہیں دیکھ رہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. ایک عام انسان، ایک عام آدمی، ایک وہ مزدور جو صبح گھر سے نکلتا ہے اور شہر کے کسی بھی چوک یا چوراہے پر کھڑا ہو جاتا ہے جا کر اللہ تعالیٰ کے بھروسے کہ مولا آج مجھے کہیں کام مل جائے، مزدوری مل جائے، تاکہ میں شام کو جب گھر جاؤں تو اپنے بچوں کے لیے ایک پکی روٹی کا انتظام کر سکوں. اور اس کے لیے اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے. گرمی ہو، سردی ہو، کس طرح ایک مزدور جو ہے وہ محنت کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر ایسے لوگ جو مسائل کا شکار ہیں، جیسے آپ دیکھ لیں کہ فارن کنٹریز میں آپ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ کم سے کم ایسا تو کوئی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے 2 وقت کی جو روٹی ہے، جو 2 وقت کا جو میرا رزق ہے، اس کے لیے مجھے اپنا خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مزدور سے جتنی محنت لی جاتی ہے، جتنا کام کروایا جاتا ہے، اتنی اس کو اجرت نہیں ملتی. لائک آپ کسی شاپ پر ایک سیلز مین ہی لگ جائیں، میکسیمم آپ کو 8 سے 10 ہزار دیں گے. اب آپ مجھے بتائیں، ایسا شخص جس کی فیملی ہے، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، ایک بیوی ہے اور ایک بچہ ہے اور کرائے کا گھر ہے، اب وہ اس 10,000 میں اپنی بوڑھے ماں باپ کی دوا دارو، بچوں کا کھانا پینا، کپڑا لتا، بیماری، گھر کے اخراجات، یوٹیلیٹی کے بلز، گھر کا کرایہ، وہ 10,000 میں کیسے افورڈ کرتا ہو، وہ کس طرح گزارا کرتا ہو؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی ہم نے فیل کیا؟ نہیں. اگر ہم فیل کرتے ہوتے یا ہمیں اس چیز کا کوئی احساس ہو تو ہم ان جیسے لوگوں کے لیے بھی کوئی چینل لانچ کریں جن میں ہم ان سے جا کر ملیں، ان کے پرابلمس، ان کی مشکلات، ان کے مسائل، ان کے بچوں کے مسائل، ان کے والدین کے مسائل ہم اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو ایوانوں میں جو منتخب نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آواز جو ہے وہ ان تک پہنچا سکیں. تو بس یہی ایک خیال، یہی ایک سوچ میرے دل میں آئی. مجھے اس چیز کی لالچ نہیں ہے کہ میں نے کوئی چینل چلا کے کوئی پیسہ کمانا ہے یا مجھے پیسے کی ضرورت ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تو پیسے کی ضرورت تو
بندے کو ہے آج اس دور میں، اس وقت میں، کیونکہ اب جو دور جا رہا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اب آج کے دور میں تو رشتے بھی پیسوں سے بنتے ہیں۔ انسان کی قدر، بندے کی قدر جو ہے نا، وہ اب نہیں رہی۔ اب قدر ہے تو صرف پیسے کی۔ جو مالدار ہے اس کے رشتہ دار بھی ہیں، قانون بھی اس کا ہے، سلوٹ بھی اس کو ٹھکتے ہیں۔ اور جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے باقاعدگی سے، ایک سچا مومن مسلمان ہے، ہم 2 منٹ کھڑے ہو کر اس کی کوئی اچھی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے، ایون کہ سلام تک لینا بھی گوارا نہیں کرتے، کیونکہ وہ سرمایہ دار نہیں، پیسہ نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ایک سب سے بڑی چیز جو اس بندے کے پاس ہے وہ ایمان کی ہے، مومن ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہم سب پہ بحیثیت مسلمان سب پر فرض کی ہے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں۔ لیکن اب بات کرنے کا مقصد، اب جو یہ دور آ گیا ہے، اس میں ایسا آپ کو کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ نیک آدمی کی یا اچھے آدمی کی کوئی قدر ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ غیر اپنے بھی رشتہ دار بھی اس کو تب ملیں گے جب اس کے پاس سرمایہ ہوگا۔ اگر وہ ایک نارمل، ایک عام آدمی ہے، ایک غریب آدمی ہے، میں خود ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے فادر گورنمنٹ آف پاکستان کے سرونٹ رہے ہیں، 18 گریڈ کے آفیسر تھے، ڈی ای فونز پی ٹی سی ایل کے محکمہ میں۔ جب تک کرسی پہ رہے، شان شوکت، ہر بندہ صاحب سلام ٹھوکتا تھا، سلوٹ کرتا تھا۔ جب ریٹائرڈ ہوئے تو وہی لوگ جو سلوٹ کرتے تھے، سلام ٹھوکتے تھے، وہ پہچاننے سے بھی گئے۔ میں یہ اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے۔ رہی بات پیسے کی، تو پیسے کی ضرورت مجھے بھی ہے، کیونکہ میری بھی فیملی ہے، بچے ہیں، ہر چیز کو مجھے بھی مینیج کرنا ہے، ہر چیز کو لے کے چلنا ہے۔ میں بھی ایک رینٹ کے گھر میں رہتا ہوں، اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے۔ میرا چھوٹا سا رینٹ کار کا کام ہے، اور اس کے علاوہ بیسک جو ہے، مجھے میری والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میری والدہ کی مجھے سپورٹ ہے، کیونکہ وہ یو کے میں رہتی ہیں، 2 بھائی میرے وہاں رہتے ہیں، نیشنل ہیں وہاں پہ، مجھے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے بل بوتے کی بات کروں یا میں کہوں کہ میں 100% اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے، میں جھوٹ کیوں کہوں؟ جو حقیقت ہے میں اپنا انٹروڈیوس بالکل حقیقی کراؤں گا، جو میں ہوں، جیسا میں ہوں، جو میرا بیک گراؤنڈ ہے۔ میں آپ سب سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا آغاز، جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں، جس کام کی میں نے نیت کی ہے، اس کی بنیاد سچائی پر ہو، حقیقت پر ہو۔ تو بہت کسی ٹائم مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوائے اپنے کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ رب اپنے وسیلے سے، اپنے جناب سے دے، محنت کرے انسان۔ میں محنت کروں، اتنی کروں کہ میں خود اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کر سکوں۔ خیر، باتیں تو آگے ہوتی رہیں گی، چلتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری صرف آپ سے اتنی درخواست ہے کہ میں نے اپنا انٹروڈکشن آپ کو دے دیا، اپنے
اس چینل کو، اپنی ٹی وی کو جو چلانے کا میرا بیسک مقصد جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ کو بتایا۔ اب اگر آپ کو ایسا فیل ہو یا ایسا لگے یا ایسا محسوس ہو کہ واقعی میں کچھ بہتر کرنا چاہ رہا ہوں یا بہتر کر رہا ہوں، جب انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آج اپنا انٹروڈیوس کروایا ہے، اب آگے میں ہر اس شخص کے پاس جاؤں گا، ملوں گا جو مختلف مسائل کا شکار ہے، جس کے ساتھ گھریلو پرابلمز ہیں، جو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو اویل کر کے دے رہا ہے۔ ہر اس ماں، ہر اس بہن کے پاس جاؤں گا، ہر اس بچے کے پاس جاؤں گا جس کو تعلیم کی ضرورت ہے، ہر اس ماں، ہر اس بہن سے ملوں گا جس کو عزت کی ضرورت ہے، جس کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میں ان جیسے لوگوں کے لیے اور اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی اور سب کے لیے کچھ بہتر کر سکوں۔ اور آپ سے صرف ایک درخواست کروں گا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے۔ انما الاعمال بالنیت، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ الحمدللہ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، میری نیت کیسی ہے، میں کیا کروں گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا، آپ خود دیکھیں گے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ میں بہتر کر رہا ہوں، کچھ اچھا کر رہا ہوں، جو ہم سب کو کرنا چاہیے، جو ہمارا فرض بنتا ہے، تو پلیز میرے چینل کو آپ لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی کسی ایسے شخص کے ساتھ اب مل کر جو کسی مسئلے کا شکار ہے، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، اور وہ اس کی پریشانی حل نہیں ہو رہی۔ تو ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ایسے لوگوں کی پریشانیوں کو ہم حل کر سکیں اور ایوانوں میں بیٹھے جو اس ملک کے ٹھیکیدار ہیں ان تک ان کی آواز پہنچا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔